ہوئی سحر اٹھو اٹھو نسیم جاں فضا ہے ہم، دم پگاہ حرکت و جہاد کی ندا ہے ہم، نشاط بخش خوشبوؤں کا ایک گل کدا ہے ہم، عطا کر جو نزغت نظر وہ گل ستا ہے ہم، کہ عصوہ محمدی کی شمع ذوف شاہ ہے ہم۔ تقریری سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں مولانا نیاز احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ مولانا نیاز احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد دو طرح کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک وہ حق جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے، جسے ہم اور آپ حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا وہ حق جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے اوپر دوسرے انسانوں کے لیے واجب اور ضروری قرار دیا ہے، جسے ہم اور آپ حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں حقوق اپنے اپنے اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اخروی انجام کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے، اخروی انجام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ بات انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان جب تقابلی جائزہ لیا جائے تو آخرت کے انجام کے لحاظ سے حقوق العباد کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ بندے نے اگر حقوق اللہ میں کمی کر دی، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے کے اوپر حقوق واجب قرار دیے ہیں، اگر ان حقوق میں کمی کر دی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے، مگر اس کے باوجود حقوق اللہ میں کی گئی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے اور بندے کو جنت کا حقدار بنا دے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ اتنا اہم ہے کہ جب تک انسان کو معاف نہ کرے، یا جس بندے نے جس حق میں کمی اور کوتاہی کی ہے جب تک اس کمی اور کوتاہی کی بھرپائی نہ کرا دے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہ کرے گا۔ اور بسا اوقات انسان اگر حقوق العباد میں کمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر کی گئی اس کی نیکیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے سکتی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، حقوق العباد کا تعلق ہوتا کس سے ہے؟ حقوق العباد کا تعلق بنیادی طور پہ کسی انسان کی تین چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یا تو کسی انسان کے نفس سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، یا کسی انسان کی عزت و آبرو سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، یا کسی انسان کے مال و دولت سے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جس سماج اور معاشرے میں یہ تینوں بنیادی چیزیں محفوظ رہے، وہ سماج اور معاشرہ پرامن اور پرسکون ماحول اور معاشرہ قرار پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب امت کو یہ پیغام دیا اور آپ نے امت کے سامنے خطبہ پیش کیا تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے خطاب کیا، اے میرے صحابہ دھیان سے سنو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تم میں کا ایک کا خون، کسی دوسرے کا مال، کسی دوسرے کی عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ جیسے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہر حرمت والا شہر، یعنی یہ جگہ حرمت والی جگہ ہے، اور یہ تاریخ اور یہ دن حرمت والا دن ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کی مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں حق تلفی ہوتی کیسے ہے۔ کسی انسان نے کسی کو گالی دے دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کی غیبت کر دی، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کاروبار کیا اور کاروبار میں بےمانی کر لیا، اس کے مال کو ہڑپ لیا، اس کے پیسے کو واپس نہ کیا، یا قرض کو لیا مگر قرض کو ہڑپ گیا، قرض کو ادا نہ کیا، میرے پیارے بھائیو یہ بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن قرض کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قرض کا تعلق ایک انسان سے جڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیو آپ غور کریں، ایک حدیث میں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اپنے بندوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر نیکیاں کر کے جاتا ہے، صرف ایسا نہیں اس کی نیکیاں برباد کر دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے گناہوں کو اس کو پر لاد دے گا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام بتاؤ مفلس کون ہے؟ آپ نے کہا، صحابہ کرام سے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہم میں کا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس سامان زندگی نہ ہو۔ آپ نے بیان فرمایا، نہیں نہیں میرے صحابہ، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ،
اے میرے صحابہ میری امت کا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی پڑھ کے آئے گا, روزہ بھی رکھ کر کے آئے گا, صدقات و خیرات کر کے آئے گا, تاب کلاس کی عبادتیں کر کے آئے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فیصلہ کرنے والا ہوگا, اتنے میں کوئی بندہ آئے گا وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, وَيَاتِي قَدْ ضَرَبَ هَذَا, کوئی آئے گا اللہ اس نے مجھے بے وجہ مارا تھا, کوئی آئے گا اللہ أَكَلَ مَالَ هَذَا, اے اللہ اس نے میرے مال کو کھا لیا تھا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, کوئی کہے گا اللہ اس نے ناحق میرا خون کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي, ان حقداروں کو ان کی نیکیوں کو اٹھا کر کے دے دیا جائے گا, اور جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی حقدار باقی بچیں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کو پر لاد دے گا, ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں, اگر دنیا کے اندر کسی کا حق کسی سے جڑا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کرے, اپنی دنیا کی زندگی میں حقداروں سے معافی لے لو, حقداروں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, حقداروں کے حق کو ادا کر دو, یا ان کے حقوق کو جو دبایا ان سے معافی مانگ لو, ورنہ کل قیامت کے دن تمہاری نیکیاں رائے گا اور برباد ہو جائے گی. حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے, آپ سمجھیں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے کسی کے حق میں کمی ہو جائے, آپ کسی کے اوپر ظلم کریں, نعوذ باللہ اس کا امکان نہیں تھا, مگر اس کے باوجود میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرد الموت میں یا مرد الموت سے کچھ پہلے, اپنے آخری ایام سے کچھ پہلے, میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آتے ہیں, اور منبر پہ آنے کے بعد آپ نے کہا اللہم انما انا بشر, اے اللہ میں ایک انسان ہوں, فایما رجل من المسلمین سببتہ او لعنتہ او جلدتہ, اے اللہ جس بھی مسلمان کو میں نے گالی دی ہو یا کسی کو مارا ہو, کسی کو ستایا ہو, کسی کے حق میں کمی کی ہو, اے اللہ فجعلها له زکاة ورحمہ, اے اللہ میری اس گالی کو, میرے اس مار کو, میرے اس کے حق تلفی کو, اس کے حق میں تو رحمت بنا دینا, اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دینا. میرے پیارے بھائیوں, یہ حقوق العباد کی اہمیت اشارتاً میں بات بیان کرتے ہوئے چل رہا ہوں چونکہ وقت بڑا محدود ہے. بولیں آپ غور کریں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھیں, آپ نے حقوق العباد پر اپنی امت کو ابھارا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ پڑھیں جس کو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر کے بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو تم ایک اللہ کی عبادت کرو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اے میرے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اے میرے بندو دعاؤں کے لحاظ کو اٹھاؤ تو تم اللہ کے ساتھ میں اٹھاؤ, فریاد کرو تو تم اللہ سے کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا کرو. اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق بیان کرنے کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلے ہمارے والدین کے حق کو بیان فرما رہا ہے, ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, تیرے رب نے یہ حکم جاری کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ, کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تم اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا, والدین کے حق کا خیال کریں. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف, تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہنا. وقل لهما قولا كريما, جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرنا بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, نرم لب و لہجے میں تم اپنے ماں باپ سے
بات کرنا، اور جب تم اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا، جب تم اللہ سے دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم کر، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ حقوق العباد میں پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مگر المیہ یہ ہے، مجھے معاف کیا جائے، آج کا جوان شادی ہونے کے بعد، بلکہ کچھ نوجوان ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو شادی سے پہلے بھی اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شادی کے بعد اپنی بیوی کے اشارے پر گھومتے ہوئے اپنے ماں کو گالی دیتے، اپنے باپ کو گالی دیتے، اپنی ماں کو ستاتے اور اپنی ماں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد پر بھی میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ حقوق العباد میں پہلا حق جو اللہ نے آپ کے ماں باپ کا بتایا ہے، اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، بیوی ہونے کے بعد، اولاد پا جانے کے بعد اپنی ماں کو تو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، یاد رکھنا تو جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے اس سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ تیرے ماں باپ نے تجھ سے محبت کیا ہے۔ تیری ماں نے تیرے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تیری ماں نے تیرے لیے رات کی نیند کو قربان کیا ہے، تیرے باپ نے چین و سکون کو برباد کیا ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کیا، سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا، دنیا کی تکلیف کو برداشت کیا، حالات کے تھپیڑوں سے سامنا کیا، اور آج تو جوانی میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دین کا ماننے والا بنایا جو دین اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے، جس اسلام کے اوپر دوسروں کی رعایت بھی کی گئی اور دوسروں کا خیال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِي ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے میرے بندوں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو۔ اسی لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی میزبانی کرے۔ اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتے کو جوڑنے والا بن جائے، وہ رشتوں کو نہ توڑا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا، ساری مخلوق کو اللہ پیدا کر لیا، رشتہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے دامن کو تھام لیا، اے اللہ، اے پروردگار میں تیری عافیت چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اس بات کا اندیشہ لگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دنیا کے اندر مجھے توڑ دیں اور مجھے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے رشتہ تو بتا دے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں؟ رشتوں کو جوڑے آپ، رشتوں کو جوڑنے والے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں،
اے اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہوں اور وہ رشتہ توڑنے پر آمادہ ہے. اے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ نے بیان فرمایا اگر تیرا معاملہ ایسا ہے, اگر تو اپنی بات میں سچا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے, تو گویا کہ تو اپنے رشتہ داروں کے منہ میں دھول جھونک رہا ہے. رشتوں کو جوڑے آپ, رشتوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ حقیقت میں کون ہے جو رشتہ جوڑتا ہے, جو صلہ رحمی کرتا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلے میں مکافات میں صلہ رحمی کرنے والا ہو, حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے. ہمارا رشتہ دار ہم سے رشتے کو کاٹنے پر آمادہ ہے, ہم رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہے, آپ منائیں اسے. آپ کا رشتہ دار آپ کی دعوت میں نہیں آنا چاہ رہا ہے, آپ منائیں اسے. وہ اپنے گھر کے عقیقے میں, وہ اپنے گھر کی دعوت میں آپ کو دعوت نہیں دیا, آپ کو نہیں بلایا. آپ کے گھر جب ایسی کوئی تقریب ہو, جب آپ کے گھر مہمان آئے, آپ کے گھر دعوت کرے, تو آپ اپنے رشتہ دار کو بلاؤ. آپ کا رشتہ دار آپ کو فون نہیں کرتا ہے, آپ اسے فون کرو. اور یاد رکھیں اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کرنے کی بنیاد پہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کے کاروبار اور اس کی روزی روٹی میں برکت ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا, برکت عطا کرے گا. اس کے بعد دیکھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یتیموں کی کفالت کریں آپ, یتیموں کے حق کا خیال کریں آپ. یتیم وہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو جائے, جس کے سر کے اوپر سے بچپن میں اس کے باپ کا سایہ چھن جائے, اس کے باپ کی ہاتھ, اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ موت دے دے, اس کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہ رہے, وہ یتیم بے سہارا ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ اسے ستایا کرتے, دنیا میں بہت سارے لوگ اسے الٹی سیدھی اور گری ہوئی نگاہ سے دیکھا کرتے. اسلام کی خوبی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تم یتیم سے غصے کی حالت میں بات نہ کرو, یتیم کو نہ ڈانٹو, یتیم کو نہ جھڑکو, اور یتیم سے غلط رویہ اختیار نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یتیموں کو کھلایا کرتے, جو مسکینوں کو کھلایا کرتے, جو قیدیوں کو کھلایا کرتے, جو یتیموں کا دیکھ بھال کیا کرتے ہیں, یتیموں کی دیکھ بھال. اور آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بیان فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہم جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ دونوں اگلیاں ہیں. میرے پیارے بھائی, حقوق کا خیال کرے, پڑوسی کے حق کا خیال کرے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل علیہ السلام پڑوسی کے تعلق سے مجھے اتنی وصیت کرتے رہے اور اتنے کڑے احکام بتاتے رہے, یہاں تک کہ میں نے یہ گمان اور خیال کر لیا ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کو وارث بنا دے. میرے پیارے بھائیو, وقت کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے کہ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اور ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ انتہائی مقبول خطیب شیخ جرجیز سراجی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تم تمام لوگوں کو اپنی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مؤذن مرحبا بر وقت بولا, تیری آواز مکے اور مدینے. جزاکم اللہ حسن الجزا. بصیرت افروز تقریر ہوتی رہی, کاش وقت ہوتا اور مولانا کی یہ گفتگو جاری رہتی, ہم دیر تک استفادہ کرتے, لیکن وقت کی تنگ دامانی نے ہمیں مجبور کیا.